دوستو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ ایک پڑھے لکھے پروفیسر کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو اریسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس سے ایک اعترافی بیان دلواتے ہیں جس میں وہ کہتا ہے کہ میں بی ایل اے کا سہولت کار ہوں، مجید بریگیڈ کا سہولت کار ہوں۔ آپ یقین کرتے ہیں کہ کوئی پڑھا لکھا شخص اس قسم کا بیان دے گا؟ اعترافی بیان اگر وہ بی ایل اے مجید بریگیڈ کے ساتھ ہو بھی تو بھی نہیں دے گا۔ عثمان قاضی ایک پروفیسر ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، بلوچستان یونیورسٹی سے منسلک ہیں۔ ان کو پچھلے سوموار کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد یہ بیان دیا گیا سرفراز بھگٹی کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے کہ ہم نے 14 اگست کو ایک بہت بڑا جو ہے وہ کوئی سازش ہونے لگی تھی، خودکش دھماکہ ہونے لگا تھا، تو اس کو ہم نے ایورٹ کر دیا، اس کو ہم نے بچا لیا ہے اور بہت بڑی تباہی سے بلوچستان کو ہم نے بچایا ہے۔ اور اس کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ ڈاکٹر عثمان قاضی صاحب کو انہوں نے قرار دیا ہے، جن کو بر وقت گرفتار کرنے کی وجہ سے یہ درگھٹنا جو ہے یہ ٹل گئی بقول سرفراز بھگٹی وزیر اعلیٰ بلوچستان کے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ اگر کسی کہیں چوری ہو گئی تو انہوں نے پولیس والوں کو کہا کہ جی شام تک بندہ ہمیں برآمد کر کے دو، تو وہ ایک شام کو آئے تو وہ ایک ہاتھی کو لے آئے پولیس والے، تو ہاتھی نے کہا جی میں چور ہوں، میں نے چوری کی ہے۔ تو انہوں نے کہا یعنی کہ پولیس پاکستان کی اور ایجنسیاں پاکستان کی اس قسم کی ہیں کہ وہ ہاتھی سے بھی کہلوا دیتی ہیں کہ ہاں وہ چور ہے۔ تو یہ تو گوشت پوش کے پڑھے لکھے نازک مزاج اور نازک جسم کے انسان ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ فزیکلی بھی اتنے اس طرح کے وہ باڈی بلڈر نہیں ہوتے۔ اب بلوچ وائس فار جسٹس جو ہے انہوں نے اس کیس کے بارے میں کچھ نقطے اٹھائے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو شیئر کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے جو جبری طور پر اعترافی بیان جن سے لیے جاتے ہیں ان کو انصاف ملے تو پھر یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ۔ پہلا جو انہوں نے مسئلہ اٹھایا ہے بلوچ وائس فار جسٹس نے، وہ قانونی پہلو ہے، اور انہوں نے کہا کہ قانونی سوالات ہیں جو اس واقعے کے بعد، اس اعترافی بیان کو میڈیا پر چلانے کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ اس میں پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یعنی ڈاکٹر عثمان کو فیئر ٹرائل یعنی منصفانہ مقدمہ کے حق سے محروم کیا گیا ہے، یعنی عدالت میں ان کو پیش نہیں کیا گیا، ان کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ عدالت میں نہیں ہوا، جرا نہیں ہوئی اس کے اوپر، بس ان کو کیمرے کے سامنے بٹھایا ہے اور ان کو کہا کہ آپ نے یہ کہنا ہے، اور انہوں نے وہی کہہ دیا ہے۔ تو اس میں شفافیت کے بجائے یعنی شفاف انصاف کے بجائے فوجی پروپیگنڈا جو ہے اس کے لیے ڈاکٹر عثمان کو بطور ہتھیار یا اوزار استعمال کیا گیا ہے، اور فیئر ٹرائل اور قانونی راستہ جو ہے وہ اگر نہ اپنایا جائے تو پھر کسی اعترافی بیان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یعنی جو ڈاکٹر عثمان نے بیان دیا ہے اس کی کوئی آئینی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا، یہ بلوچ وائس فار جسٹس نے یہ اعتراض اٹھایا کہ حراست میں جو بیان لیا جاتا ہے اس کی حیثیت غیر قانونی ہوتی ہے۔ حراست کے اندر جو بیان لیا جائے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی تحویل میں یا فوجی تحویل میں جو اعترافی بیان ہو وہ ناقابل اعتبار تصور کیا جاتا ہے، اور یہ بیانات جو ہے نفسیاتی ہتھ کنڈوں اور دباؤ کے ذریعے حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس لیے عدالت میں پیش ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور ڈاکٹر عثمان قاضی کا وکیل ہونا چاہیے جو ان کے ساتھ عدالت میں پیش ہو کے تو ان چیزوں کو کلیریفائی کریں۔ یہ دوسرا جو ہے تیسری بات جو انہوں نے کی ہے وہ ہے عدلیہ کی توہین۔ انہوں نے کہا کہ عدالتی تقاضے پورے کیے بغیر کسی فرد کا اعترافی بیان میڈیا پر نشر کرنا، میڈیا کے ذریعے ٹرائل کرنا ہے جو کسی بھی انسان کی شہرت، وقار اور نجی زندگی کے حق کے خلاف ورزی ہے،
اور یہ عالمی انسانی حقوق کے معاہدوں میں یہ موجود ہے چیز کہ آپ ایسے کسی کی نجی زندگی کو، پرائیویٹ لائف کو جو ہے وہ آپ میڈیا پر نہیں لا سکتے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بیگم کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے اور باقی ان کی ذات کے بارے میں بھی باتیں ہو رہی ہیں. چوتھا نقطہ انہوں نے کہا ہے بلوچ وائس فار جسٹس نے کہ اگر یہ بیان دوران حراست تشدد سے لیا گیا تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور یہ کنونشن اگینسٹ ٹارچر CAT جیسے عالمی معاہدوں کے منافی ہے جس پر پاکستان نے خود دستخط کیے ہیں. پانچواں پوائنٹ جو انہوں نے اٹھایا ہے وہ ہے تعلیم اور سماجی ترقی پر حملہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچ اساتذہ اور طلبہ جو ہے اور تعلیمی اداروں کو برابر نشانہ بنایا جا رہا ہے. دراصل یہ ان کے تعلیم کے حق پر ڈاکہ ہے، حملہ ہے یہ. اور پروفیسروں کو بدنام کرنے اور طلبہ کی پروفائلنگ کے اقدامات جو ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی ریاست نہیں چاہتی کہ بلوچ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکے یا کسی اچھے عہدے پر فائز ہو سکے. چھٹا انہوں نے جو نقطہ اٹھایا ہے وہ اجتماعی سزا اور بنیادی آزادیوں کی معطلی کے حوالے سے. انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر عثمان کے بیان کو بنیاد بنا کر انٹرنیٹ اور موبائل سروس کی بندش کی گئی ہے، سڑکوں پر ناکوں میں اضافہ کیا گیا ہے اور زائرین کے سفر پر بھی پابندیاں اور شہری آزادی کو معطل کیا گیا ہے. اور یہ جو ہے اجتماعی سزا ہے پوری بلوچ قوم کو جو اس علاقے میں رہتی ہے یعنی بلوچستان میں. یہ اقدام وہ کہتے ہیں یعنی بلوچ وائس فار جسٹس کہتے ہیں کہ یہ اقدام انٹرنیشنل کووننٹ یعنی معاہدہ انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کی صریحاً خلاف ورزی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور ارکان اسمبلی کے جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، تشدد کیا گیا، پھر ان سے اعترافی بیان لیے گئے اور وہ اعترافی بیان میڈیا پر چلائے گئے. انہوں نے یہ کہا ہے وائس فار جسٹس نے کہ وزیر اعلیٰ نے کئی من گھڑت قصے تراشے ہیں ماضی میں بھی، اور انہوں نے مثال دی ہے شفقت رودینی اور ابراہیم نیچاری کی جن کو میڈیا کے سامنے لا کر اعترافی بیانات دلوائے گئے اور بعد میں ان کا ماورا عدالت قتل کیا گیا جعلی مقابلوں میں ظاہر کر کے. تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ عثمان جو ہیں ان کی ڈاکٹر صاحب کی زندگی کو کافی خطرات ہیں. اگر آپ وہ ویڈیو ان کی دیکھیں تو اس کے اندر بھی وہ ایسے لگتا ہے جیسے کسی چیز کے اثر میں ہیں، یعنی کوئی دوائی ہے یا کوئی نشہ ان کو دیا گیا ہے. بالکل ان کا چہرہ سپاٹ ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اور بلوچ وائس فار جسٹس نے یہ مطالبہ کیا ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل، UNHRC اور باقی تمام انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے کہ بلوچستان میں جو یہ ہو رہا ہے، اس طرح سے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں اور اس کے بعد ان کا کوئی ٹرائل نہیں ہے، پھر جعلی مقابلوں میں ان کو مار دیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے ڈاکٹر عثمان قاضی کے کیس کو عالمی سطح پر اٹھایا جائے تاکہ ایک تو ان کی جان کو جو خطرہ ہے اس خطرے سے ان کو بچایا جائے، اور دوسرا جو انصاف کے تقاضے پاکستانی فوج اور پاکستان کے بلوچستان کا جو وزیر اعلیٰ ہے سرفراز بگٹی وہ پورے نہیں کر رہے، ان کو پورا کیا جائے. تو اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ بلوچستان کے اندر پاکستان کے خلاف جو نفرت ہے وہ ان اقدامات سے اور اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ وہاں سے اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. مطلب ہے پاکستان کی ریاست نے بلوچ کے ساتھ جو سلوک رکھا ہے اس سلوک کے بعد یہ گنجائش ہی نہیں انہوں نے چھوڑی بلوچ کے شعور میں کہ ان کے شعور میں کوئی ایسی گنجائش ہو کہ وہ کل پاکستان کے ان حرکتوں کو معاف کر سکیں. یہ بالکل بنگلہ دیش والا سسٹم انہوں نے کر دیا وہاں پہ بلوچستان میں. ایک مزیدار چیز تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عاصم منیر نے بڑا تقریر کی تھی جب اوورسیز پاکستانیوں کے اجلاس سے اس نے خطاب کیا. اس میں اس نے ایسا کر کے کہا کہ یہ 1500 لوگ جو ہے پاکستانی ریاست کو کیسے چیلنج کر سکتے ہیں. تو کل جو بگٹی صاحب نے پرسوں جو کی پریس کانفرنس اس میں انہوں نے کہا جی 2000 ہیں کا اضافہ ہو گیا.
مطلب ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس نے کیا بولا ہے اور کتنی فگر ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی فگر نہیں ہے، کیونکہ بلوچ سمچاروں کی تعداد میری اطلاع کے مطابق سینکڑوں میں نہیں ہے، ہزاروں میں ہے، اور مکران جیسے علاقوں میں جہاں پہ کبھی کوئی پاکستان کے حوالے سے کوئی تحریک نہیں اٹھی، کوئی وہاں مزاحمت نہیں ہوئی، وہاں پہ کم سے کم 30 سے 40 ہزار بلوچ سمچار تو صرف مکران میں ہیں۔ اور پھر یہ جو کہتا ہے 14 اگست کو ہم نے حملہ پسپا کر دیا، نہیں ہونے دیا، ناکام کر دیا، تو 10 سے 14 تک 100 سے زیادہ پاکستانی فوجیوں کے مارے جانے کے بارے میں تو خود جو ہے وہ بلوچ عسکری تنظیموں نے دعویٰ کیا ہے، جو خاص طور پہ خزدار میں، زہری میں جو مارے گئے ہیں، اور ان کی پتلونیں وہاں پڑی ہوئی ہیں، ان کا سامان بکھرا ہوا پڑا ہوا ہے، جو بھاگ گئے وہاں سے۔ تو وہ ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیا پہ اور آپ لوگوں نے ضرور دیکھی ہوں گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہماری توجہ جو ہے وہ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے ڈاکٹر عثمان قاضی صاحب کے حق میں آواز بلند کی جائے، دنیا کو بتایا جائے کہ یہ کس قسم کا ٹرائل ہے، یہ عدالتی ٹرائل نہیں ہے، یہ میڈیا ٹرائل ہے، اور ان کو بے نقاب کیا جائے۔ جیسے ہی میرے پاس کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی وہ لے کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔